صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ مسلک و مذہب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں نبیوں کی طرح، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں اور بعض سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات بالکل صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو جائے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں نے چھپایا ہے اور مولوی بدماش ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، مولویوں نے ان باتوں کو چھپایا ہے، تو یاد رکھیں یہ بدماش کا لفظ صرف آج کل کے مولویوں پر نہیں صادق ہو رہا، 1400 برس سے امت کے سروں کے تاج کہلانے والے محدثین اور فقہاء اور تمام اعلام امت پر جا رہا ہے یہ لفظ، اس لیے کہ سب نے چھپایا ہے۔ چھپایا کا مطلب ہے ان چیزوں کو بیان کرنا جائز ہی نہیں سمجھا ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسوٹی ہیں آدمی کی پہچان کے لیے کہ آدمی صحابہ کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے۔ اگر وہ معاویہ کے بارے میں زبان کھول رہا ہے تو وہ آگے بھی جائے گا۔ چنانچہ یہ آدمی گیا ہے، اس آدمی نے بہت سارے صحابہ پر طعن کر دیا اور بہت آگے تک کی باتیں کر دی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ وہ گمراہیاں خدا نخواستہ امت میں نہ پھیل جائیں، ورنہ ایک نیا شیعہ طبقہ وجود میں آ جائے گا جو اپنے آپ کو شیعہ بھی نہیں کہے گا اور شیعوں سے آگے ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات نے شاید ابن مبارکی کا قول ہے معاویہ دروازہ ہے صحابہ کا، جو اس دروازے کو توڑے گا وہ اندر پہنچ جائے گا اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا، باقی صحابہ کو بھی۔ جو حضرت معاویہ کا احترام کرتا ہے وہ باقی صحابہ کا بھی ضرور احترام کرتا ہوگا۔ تو میں کسی آدمی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر چونکہ آج کے زمانے میں بدتمیزی کی انتہا کی جا رہی ہے، آج کے زمانے میں اگر کوئی ناہنجار کسی آدمی کے باپ کو وہ باتیں کہہ دے جو یہ بندہ خدا صحابہ کو کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف کتنے کیس کر دیے جاتے ہیں اس کے بیٹوں کی طرف سے۔ مجھے سوچیے نا، سوچ کے بتائیے، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں اگر وہ ایسی بدتمیزی کرے تو کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ اور صحابہ کے بارے میں سنا جا رہا ہے اور سننے والوں میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو تحقیقی بات کرتے ہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں کو، ایسی بات کرنے والوں پر بھی اور ایسی بات کو پسند کرنے والوں پر بھی۔ ہمیں گالیاں دینے کا شوق نہیں ہے، ہم لعنت کا لفظ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ جن کے بارے میں شیعہ طبقے نے بدترین باتیں پھیلا رکھی ہیں، گھڑ رکھی ہیں، فرضی باتیں پھیلا رکھی ہیں بہت ساری، یہ بات فرضی نہیں ہے کہ ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، تو سچائی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ بھی مسلک ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اجتہاد کا اختلاف ہے، اور یہ ان کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک دوسرے سے جنگ کی ہے جس بارے میں وہ حق سمجھ رہے ہیں، جس بات کو اس پر جنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ حق سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب اختلاف ہوگا، ایک کی رائے صحیح ہوگی ایک کی رائے غلط ہوگی تو ہوگا، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایک رائے قائم کر کے لڑیں گے۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بے شک جنگ لڑی ہے، لیکن ان کے بارے میں اور جو بری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط بات ہے، وہ زیادہ تر کھڑی ہوئی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں۔ تو ایسی شخصیت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ ادھر صحابہ کے بعد والے طبقے میں تابعین میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہ شخصیت ہے، سب مانتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اپنی زندگی کے اعتبار سے خاص طور سے دور خلافت جو ان کا ہے
اس کو تو خلافت راشدہ کا مکمل نمونہ کہا گیا ہے، اور ان کی جو شخصیت ہے اس زمانے میں وہ بالکل صحابہ کا نمونہ ہے، بس یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، لہٰذا وہ صحابہ کے درجے پر نہیں ہے، تابعین ہیں۔ ایسا شاندار آدمی، ان کا نام لیا سوال کرنے والے نے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں مگر ان کے بارے میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ان کا نام لیا اور پوچھا حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا، گھوڑے پر بیٹھ کر اس گھوڑے کے بدن پر یا اس کی ناک میں جو دھول پہنچی، جو گرد و غبار پہنچا، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات نہ کرو، زبان نہ کھولو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی سخت باتیں اس موضوع پر کہہ رکھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے، یعنی ایک روایت ہے ان سے کہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اگر کوئی آدمی دل کے اندر بغض رکھتا ہے تو قرآن کریم میں جو ہے لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو جائے گا، یہ ان کا ایک قول ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی کوئی آدمی برا کہے، چاہے وہ حضرت معاویہ کو کہے یا عبداللہ ابن یا حضرت عمرو ابن عاص کو کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی بھی ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صحابہ کو کافر کہے گا، اگر صحابہ کو کافر کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر صحابہ کو فاسق کہے گا تو یہ فاسق ہو جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اعلان کر رکھا اور امت میں اکثر لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ آج کا ایک آدمی بیٹھ کر منہ بھر بھر کر صحابہ کو منافق نہیں کہہ رہا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کافر ہی تو ہوتا ہے، کھل کر وہ آدمی کہہ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ بھی بڑوں میں سے کسی کا قول ہے کہ بات یہ تھی کہ دشمنان اسلام نے ارادہ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور کو بدنام کریں، مگر اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے حضور پر طعن کرنے کا ایک راستہ نکالا کہ صحابہ پر طعن شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ، حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر صحابہ میں کمی ہے، اگر صحابہ میں عیب باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربیت کرنے میں ناکام رہے۔ آپ سوچیے بات کہاں پہنچتی ہے، یہ سنگین بات ہے۔ یہ بات دشمنان اسلام کا منصوبہ ہے، اصل میں وہ یہیں تک پہنچانا چاہتے ہیں، امت کو اسی طرح لانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ناکام ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے صحابہ کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیت ہے، علماء جانتے ہیں، عام لوگ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ 4 ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ پیغمبر کا کام ہے تمہارے سامنے اللہ کی آیات سنانا اور پڑھنا اور تمہاری تربیت کرنا، وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں صاف ستھرا بنانا اور کتاب اور حکمت سکھانا۔ یُزَكِّيكُمْ کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا، تمہاری تربیت
کرنا اور تمہیں اچھا آدمی بنانا، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر تمہیں صحیح کریں گے، تمہاری تربیت کریں گے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کون ہے ان کے سامنے؟ صحابہ۔ حضرات صحابہ سے تو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت کریں گے۔ صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی میں یہ عیب ہے، فلاں صحابی میں یہ کمی ہے، فلاں صحابی میں یہ خرابی ہے، تو اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، وہ جو آپ کی ڈیوٹی تھی، ان کو اچھا بنانے کی وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکی، تبھی تو ان میں خرابی رہ گئی۔ تو آپ سوچیں بات کہاں جاتی ہے؟ صحابہ کی برائی کر کے آدمی سیدھے طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا بن جاتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اور ایمان کہاں بچے گا؟ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور اس کے بعد صحابہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا سی دور دراز کی بھی کوئی غلط بات اگر کوئی آدمی تصور کرتا ہے اور اپنے دل میں لاتا ہے، اس کا ایمان فوری طور سے خطرے میں پڑ جائے گا۔